اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم من لک۔ پیارے کاکے کاکیاں اور بہنوں بھائیوں جو بھی آج کے پروگرام کو ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں، وہ آڈینس اور وہ مریض اسپیشلی جو سورہ رحمان کی یہ اللہ پانی والی دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہیں گے، وہ اپنے پاس پانی رکھ لیں اور دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہر ویڈیو میں میں بتاتا ہوں کہ یہ سورہ رحمان کا قاری عبدالباسط کی آواز میں آڈیو سننے کا دعا کا طریقہ ہے، جو کہ بابا جی سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ، جن کو کاکیوں والی سرکار بھی کہا جاتا ہے، ان کے زندگی میں یہ اجرا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ یہ فیض منسلک چلا آ رہا ہے۔ کرونک بیماریاں، لا علاج بیماریاں، جہاں پہ بالکل ڈاکٹر بے بس، مریض بے بس، دوائیاں ناکام اور کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو خیر کا، شفا کا، آرام کا، وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن سے سورہ رحمان کی یہ آڈیو اور پانی پاس رکھ کے دعا مانگنے کا طریقہ جو بابا جی نے سکھایا، الحمدللہ بے شمار لوگ اس سے فیض یاب ہو چکے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے کاکے کاکیوں کے چینلز کام کر رہے ہیں اس پہ، اور اسی کا ایک فرد اور ایک رکن ہم بھی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہر اپنے ایپیسوڈ میں کرواتا ہوں۔ جن احباب نے پانی پاس نہیں رکھا وہ پانی اپنا ارینج کر لیں، 1 کپ پانی یا 1 گلاس پانی جو ہے منیمم وہ پاس رکھیں۔ خاص کر کے وہ مریض جو شدید بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، معاشی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، کیسی بھی تکلیف ہے، آپ نے رجوع من اللہ ہونا ہے، اس خالق کی طرف اپنا رشتہ جوڑنا ہے جو کہ آپ کا بہت مضبوط رشتہ ہے، اور 70 ماؤں سے زیادہ وہ الحمدللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ بعض دفعہ ہم دنیا کی گہما گہمی میں اور سائنس کی ترقیوں پہ اتنا زیادہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کی افادیت اور خاص کر کے سورہ رحمان کی طرف ہمارا جو رجحان ہے وہ نہیں بن پا رہا ہوتا۔ ایک اور چیز جو میں نے بہت کامنلی آبزرو کی وہ یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی مریض کو یہ علاج تجویز کرتے ہیں، یہ طریقہ ہے، یہ ریمیڈی ہے، ایک آپ اسے ٹوٹکا بھی کہہ سکتے ہیں، آلدو یہ ٹوٹکا نہیں ہے، یہ ایک مفصل مجرب کمپریہنسو علاج ہے۔ تو بہت جگہوں پہ لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو سورہ رحمان پہلے ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے، پڑھنا اپنی جگہ پہ ہے، سننا اپنی جگہ پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن سنو تو اپنی توجہ، اپنا دلچسپی انمہاک نہایت دل سے سنو تاکہ تم پہ فضل ہو سکے۔ یہ میں نے آسان سا ترجمہ کر دیا ہے ان آیات کا جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں، تاکہ آپ لوگ بات سمجھ سکیں۔ ایک فقیر، ایک قلندر، ایک ولی اللہ کو جاری کیا گیا یہ طریقہ فیض عام ہے سب کے لیے۔ ہم نے اور آپ نے اس میں کوئی اختراع نہیں کرنی، بیانی چلنا ہے جیسے کہ دیا گیا۔ آڈیو سننا ہے 7 دن، دن میں 3 بار، اور 8ویں دن یہ آڈیو نہیں سننا، اور صرف آنکھیں بند کر کے دل میں اللہ 1 گھونٹ پانی، اللہ 2 گھونٹ پانی، اور اللہ 3 گھونٹ پانی، صبح شام دوپہر یہ کر لینا ہے 8ویں دن۔ 12 سال کے سے کم عمر بچوں کے لیے یہ آڈیو سننے کا طریقہ کار نہیں ہے۔ ایسے جگہ جہاں پہ بچے بیماریوں کا شکار ہیں یا مسائل کا، وہ ان ماؤں سے میری گزارش ہے کہ وہ خود سنیں، ان والدین یعنی باپ سے بھی گزارش ہے کہ وہ خود سنیں۔ سننا بڑوں نے ہے، اور ماں یا باپ بچے کی نبض پہ آنکھیں بند کر کے 3 دفعہ دل میں اللہ کہہ کے دم صرف ڈال دے، صبح دوپہر شام۔ یعنی بڑے آڈیو سنیں گے، بچے اگر 12 سال سے کم عمر کے ہیں تو وہ آڈیو نہیں سنیں گے۔ آپ اللہ پہ توکل کیجئے۔ سورہ رحمان جس کی ہے
اس کی طرف دیکھیے، خود سے بیچ میں تجربات مت کیجیے گا۔ تو امید کرتا ہوں نئے آنے والے اپنا پانی پاس رکھ چکے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں دعا کی طرف۔ تو دعا کے لیے آنکھیں بند کر لیجئے، خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ وہ رب جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں داخل کیجئے اپنے آپ کو۔ محسوس کیجئے اپنے دل پہ، اپنے رگ و جاں پہ، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کو، یا اللہ اپنی محبت میں مجھے قبول فرما۔ یا اللہ جس کسی نے کوئی ظلم زیادتی میرے ساتھ کر رکھی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہے، یا اللہ تیری محبت میں اسے دل سے معاف کرتا ہوں۔ یا اللہ تو بھی اسے معاف فرما دے۔ یا اللہ میں نادان، ناسمجھ، جلد باز، بے وقوف، کم عقل ہوں، میرے ہاتھوں کسی کا بھی کوئی نقصان ہوا ہے۔ اللہ میں اپنی نیکیاں تیری بارگاہ میں دیتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ سرکار جس کے اعمال میں کمزوری دیکھیں اسے عطا فرمائیں۔ یا اللہ تو اس سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ تو مجھ سے بھی راضی ہو جا۔ آنکھیں کھول دیں، اپنا پانی کا کپ یا گلاس اٹھا لیں، 3 دفعہ دل میں اللہ کہنا ہے، 3 گھونٹ پانی پینا ہے، میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آنکھیں دوبارہ بند کریں۔ اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین۔ ضرور گزارش کرتا ہوتا ہوں میں ہر دفعہ سننے والوں سے، 2 رکعت نماز نفل برائے درجات بابا جی سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ ضرور ادا کیجیے گا جب بھی موقع ملے۔ 7 دن کا علاج ہے، 7 دن ضرور کیجیے اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو اس میں آپ کا بھی بھلا ہے اور اس ولی کامل کی روح کو بھی صالح ثواب ہے جہاں سے یہ نظام دعا کا سکھایا گیا تھا۔ تو بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں جو سوالات آئے تھے اس کا اختتام ایسے ہی ہوا تھا کہ اب ہم نے بڑھنا ہے نظر بد اور جادو کی حقیقتوں کی طرف۔ تو میں ایز اے معالج، کیونکہ علاج کرتا چلا آ رہا ہوں بڑے سالوں سے، ذاتی تجربات کی بنیاد پہ اور جو دین سے مماثلت رکھتی ہیں چیزیں، انشاءاللہ آپ کے گوشے گزار ہم کریں گے۔ آج کے سیشن میں میرے ساتھ سلیمان بھائی جو کہ کاکے ہیں بابا جی صاحب کے اور مسکین ہیں بابا جی شلبانڈی رحمۃ اللہ کے، ان کی طرف جو سوالات ہیں ان کے پاس وصول ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہوں تو آپ ہمارے کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ نمبر جو ہم شیئر کرتے ہیں، جب بھی چاہیں آپ اپنے سوالات کو بلا جھجک ہماری طرف بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ جی سلمان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بابا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بابا جی نظر بد کے حوالے سے جیسے آپ ابھی بات کی، اس کے بارے میں پوچھیں گے، تو بتائیے گا کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے؟ نظر بد کی حقیقت جو ہے وہ دین میں مسلمہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت واضح فرمایا ہے۔ اس کا لگنا ایسے ہے جیسے جوان اونٹ گل گلا کے ہنڈی میں گر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت کی اکثر اموات جو ہیں وہ نظر بد سے ہوں گی۔ تباہ کاریاں تو اس کی بیان کر دی گئی ہیں اور لگتی چلی آ رہی ہے جب سے انسان بنا ہے، اور بے شمار لوگ موت کے منہ میں جا چکے، بہت سارے گھر تباہ ہو چکے۔ اب آپ کا سوال یہ تھا کہ نظر بد بیسکلی ہے کیا؟ جی میں ایز اے معالج جو دیکھ سکا اس کو جدید سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے، 2 چیزیں ہوتی ہیں نظر بد میں۔ ایک تو
آپ کا اپنا ہمزاد ہے، آپ کا قرین ہے جو کہ کافر ہوتا ہے، جی ایک جس کی طرف سے نظر بد لگتی ہے اس کا اپنا قرین بھی ہوتا ہے، وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ تو وہ جو میڈیا بیچ میں بنتا ہے وہ ہوتا بہرحال جینی ہے، وہ نیگیٹو انرجیز آپ نے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہوتا بہرحال جن ہے۔ تو کافر جنات کا یہ کام ہوتا ہے، میٹا فزکس کا یہ سبجیکٹ ہے، عالم غیب میں سے یہ معاملات ہیں۔ تو ایک شخص یا کوئی عورت اگر کسی دوسرے کو حسد سے کینہ جو کہ دل کے اندر چھپا ہوتا ہے وہ رکھتے ہوئے گہری نظر سے کسی کو دیکھے گا تو اس میں وہ جنات ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، متحرک ہو جاتے ہیں اور جا کے دوسرے شخص کو جس کو نظر لگنی ہوتی ہے ہٹ کرتے ہیں۔ اچھا تو میکینیکل سسٹم نظر بد کا جو ہے وہ یوں ہے، آلدو اس پہ بہت زیادہ باتیں نہیں کی جاتی، لیکن جو میں نے ایز اے نالج دیکھا وہ جو مجھے سمجھ آیا آپ کے ساتھ بہرحال شیئر کر رہا ہوں۔ نظر بد میں جنات اور نیگیٹو انرجیز جو کہ فضا میں موجود ہوتی ہیں یہی کار فرما ہوتی ہیں۔ جی اسی کے بارے میں تھوڑا سا مزید یہی بتائیے گا کہ اس میں جو وامل کار فرما ہیں جیسے آپ نے بتایا، تو یہ دنیاوی اور جنیاتی دونوں ہیں؟ دنیاوی تو یہی ہے کہ آپ نے بحیثیت انسان اپنے اندر حسد رکھا، جلن رکھی، جیلسی رکھی، یہ دو مین کازز ہیں جس کی وجہ سے ان جذبات کو ابھارنے والے معاملات انسان کے پاس ہیں، یا اس کے اندر یہ خیالات چل رہے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے جلنے والی بات۔ باقی اس میں جناتی عمل تو ہے وہ تو بالکل موجود ہوتا ہے، اسی کو وہ کیش کروا رہے ہوتے ہیں جنات۔ جب کوئی انسان، مسلمان کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی، اچھا وہ یہ غلطیاں کرتا ہے اور ایسے کلمات ادا نہیں کرتا جو دین نے سکھائے تھے جس سے اگلے بندے کی پروٹیکشن ہو سکے، تو نظر لگ جاتی ہے اور یہ بڑی شدید ہوتی ہے اور بہت زیادہ نقصان کر جاتی ہے۔ ڈیفینیٹلی جناتی عوامل اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدیر کے حوالے سے بھی فرمان ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر پر اگر کوئی چیز باری ہے تو وہ نظر بد ہے۔ اس معاملے کی حقیقت تھوڑی واضح کیجیے گا۔ ہاں، یہ حدیث مبارکہ بالکل موجود ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پتھر صلی پہ اللہ لکیر علیہ ہے، وسلم۔ تقدیر پہ بھاری ہے نظر بد۔ یعنی آپ کی تقدیر تو یہ تھی کہ آپ ترقی کرتے، آپ اگر دنیاوی ترقی کی بات میں کر رہا ہوں، دنیاوی بھی اور روحانی طور پہ بھی آپ ترقی کرتے، لیکن جب نظر لگ گئی تو آپ کا وہ سفر ترقی کا جو ہے وہ بلاک ہو گیا۔ اچھا اب تقدیر اللہ کی طرف سے تھی کہ آپ کسی بہتر مقام کی طرف چلے جاتے، روحانیت میں چلے جاتے یا دنیاوی ترقی میں، لیکن نظر لگنے سے مراد یہ آ گئی کہ اب آپ کے رستے میں سپیڈ بریکر آیا، ایک آیا یا ایک سے زیادہ آیا۔ سپیڈ بریکر جب آئے گا، آپ ایک سپیڈ پہ چلتے جا رہے ہیں تو بہت بڑی جمپ آئی آپ کو، اب آپ ڈگمگا بھی سکتے ہیں، گر بھی سکتے ہیں، زخمی بھی ہو سکتے ہیں۔ تقدیر آپ کو کہیں اور لے جا رہی تھی لیکن یہ آئی آڑے اور اس نے آ کے آپ کا جو سفر کا ٹریک تھا وہ سارا چینج کر دیا۔ آلدو اس کو بھی میں نصیب اور تقدیر ہی کہوں گا کیونکہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ڈیزائنڈ ہے، لیکن کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیاطین کو ایسی طاقتیں دے رکھی ہیں کہ وہ آپ کے راستے کی جو آسانیاں ان کو مشکلات میں تبدیل کر دیں، تو بیسکلی تو آپ کا امتحان ہی شروع ہوا۔ جی اور یہ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ یہ تقدیر آپ کی کہیں اچھائی کی طرف لے جا رہی تھی اور بیچ میں یہ جمپ لگی تو اب آپ کے ریس سائیکل سے نیچے۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جو اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ اتنی خطرناک ہے کہ آپ کے اچھے معاملات کو برے میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جی، تو کیا یہ نظر بد جو ہے یہ توکل کے منافی ہے؟ نہیں، توکل کے منافی تو نہیں ہے، توکل تو آپ کا اللہ تعالیٰ پہ تھا اور جی رہے گا۔ بے شک۔ توکل آپ کا قائم رہا، لیکن اس توکل کے درمیان میں آپ کا ایک ٹیسٹ لگ گیا۔ اچھا
ٹھیک ہے جی، اب یہ ٹیسٹ جو تھا یہ نظر بد کی شکل میں آ گیا، وہ کسی اور حادثے کی بھی شکل میں آپ کا ٹیسٹ آ سکتا ہے۔ اب وہ توکل تو آپ کا تھا اللہ پہ، جب لگی آپ کو چوٹ تو پھر آپ لگے سوچنے دائیں بائیں اور شک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، اور پھر ڈھونڈنا شروع ہوئے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، پھر کہیں الٹے سیدھے علاجوں میں داخل ہو گئے۔ تھی تو نظر بد، جی اب لگا آپ کا ٹیسٹ، لیکن اس ٹیسٹ میں اگر تو آپ اللہ کے توکل پہ قائم رہے، دین کے طریقے پہ قائم رہے، تو پھر تو آپ پار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے شارٹ کٹس تلاش کرنے شروع کیے اور کوئی جیسے کہ ہندوانہ رسموں کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، ایسے کام شروع کر دیے، آستانوں پہ چلے گئے، منتیں مرادیں دینی شروع کر دی، ماننی شروع کر دی، ایسے کام شروع کیے، تو امتحان ہے آپ کا۔ توکل جو ہے وہ اللہ پہ رہنا چاہیے، چاہے نظر بد لگی اور چاہے نہیں لگی، ہر اچھائی اور برائی جو ہے ہم پہ آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور اس بے کا شک۔ پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے ڈیفینیٹلی۔ جی یہ بتائیے گا کہ اس کے بارے میں ہم سوالات تو آپ سے پوچھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ نظر بد اگر کسی کو لگ جائے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص نظر بد کا شکار ہو چکا ہے؟ بڑا مشکل سا کام ہے۔ جادو اور نظر بد بالکل پیرلل سے معاملات ہیں، برابر برابر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ نشانیاں جو ہیں وہ ایسی ہیں جیسے کہ نظر بد جو ہے عام طور پہ اچانک لگے گی۔ اچھا۔ جیسے آپ کسی شادی ولیمے پہ گئے، کسی فنکشن پہ گئے، سب نے کھانا کھایا، کسی کو کوئی ایسی تکلیف نہ ہوئی، لیکن آپ کا معدہ الٹ گیا، بخار ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا۔ طبیعت خراب ہوگی، الٹیاں لگ گئی، موشن لگ گئے وداؤٹ اینی ریزن۔ ہم جو معالجین کام کر رہے ہوتے ہیں جادو جنات کے علاج قرآن سے، تو ہمارے پاس آنے والے مریضوں کے ساتھ بھی نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ ہمیں بھی ہٹ کرتی ہیں۔ تو یہ ڈیفرنس کرنا کہ جادو ہے یا نظر بد ہے، یہ عام بندے کے بس میں اتنا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے موٹی نشانی یہی ہے کہ نظر بد ہمیشہ اچانک لگے گی اور تیز لگے گی۔ جی جادو جو ہے وہ گریجولی ڈیولپ ہوگا، سلولی چلے گا، اور اس میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ نظر بد عام طور پہ فوری طور پہ، جیسے گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، انجن سیز ہو گیا، گاڑی الٹ گئی، اس طرح وارد ہوتی ہے نظر بد۔ لیکن معالج جو ہے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ تو فرق کر لیتا ہے، لیکن عام آدمی جو ہے اس کے لیے واقعی مشکل ہے۔ سو کبھی بھی کوئی ایسی مشکل درپیش ہو تو سب سے پہلے نظر بد کے علاج کی طرف ہی آپ توجہ دیں۔ جادو ہے یا نہیں ہے یہ بات کی باتیں ہیں۔ ہاں ایک فیکٹر ہے سلمان بھائی، وہ یہ ہے کہ نظر بد لگ کے اگر پرانی ہو گئی، جی۔ آپ نے علاج پہ توجہ نہ دی، لاپرواہی کی، تو جو پرانی ہوتی جائے گی اس میں نمبر آف جنات بڑھ جائیں گے، اچھا۔ اور سم ٹائمز یہ جنات آپ کے باڈی کے اندر بسیرا کر لیں گے، اپنا گھونسلہ، اپنا نیسٹ، اپنا ٹھکانہ آپ کی باڈی کو لے لیں گے۔ ایسی شکل میں پھر آپ کو بے شمار اور بیماریاں اور دقتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نظر بد لگ کے اگر پرانی ہو جائے تو آٹومیٹکلی یہ جادو میں چینج ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ جنات آپ کے ساتھ وہ کچھ کر دیتے ہیں جو آپ نے پلان نہیں کیا ہوا ہوتا، تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ نظر بد کا لگ کے پرانا ہو جانا جی تکلیف دیتا ہے یہ۔ آپ جیسا یہ بتا رہے ہیں تو ہم کیا سمجھیں کہ نظر بد زیادہ خطرناک ہے یا جادو خطرناک ہے؟ 80% کیسز جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ نظر بد کے شکار ہوتے ہیں۔ نظر بد لگ کے، بگڑ کے، پرانی ہو کے جادو میں چینج ہوئی ہوتی ہے۔ جب ہم علاج شروع کرتے ہیں تو اس میں جا کے یہ تشخیص ہوتی ہے کہ بیسکلی یہ نظر بد تھی۔ علاج بہرحال نظر بد کا اور جادو کا جو بیسک ہے وہ ہم ایک ہی طرح دیتے ہیں۔ ہم جی اس چکر میں اب نہیں پڑتے کہ یہ نظر بد تھی یا جادو تھا۔ انیشل علاج، بیسک علاج جو ہم دیتے ہیں وہ ایک سا ہی دیتے ہیں جب کیس ہمارے پاس آتا ہے۔ عام طور پہ نظر لگے ہوئے کیس جب آتے ہیں نا تو وہ پرانی جادو کے کیس ہی ہوتے ہیں، ہمارے پاس پرانی نظر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ باقی اس کا اگر گھریلو سطح پہ علاج کر لیا جائے شروع میں تو یہ بالکل ہٹ جاتی ہے، فوری طور پہ ہٹ جاتی ہے، لیکن جی لوگ زیادہ تر پرواہ نہیں کرتے اور خراب ہو کے
اور پھر کئی معالجوں کے پاس سے ہو کے پھر آتے ہیں قرآن کے ان علاجوں کی طرف جو ہم کرتے ہیں، تو یہ جی، پرابلم رہتی ہے۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نظر بد پرانی ہو کے بگڑ کے جادو میں بدل جاتی ہے ہوں ایک لمبے عرصے تک اگر اس کا علاج نہ کرایا جائے، تو کیا ہاں، یہ بتائیے گا مہلک بیماریاں، کینسر، ٹیومر وغیرہ جیسے بیماریاں، کیا ان میں بھی نظر بد کا کوئی کردار ہے؟ بالکل ہے نا جی۔ وہ اس طرح نا کہ نظر بد لگی، پرانی ہوگی، جن ایک تھا یا ایک سے زیادہ تھے، باڈی میں سکونت اختیار کر گئے۔ اچھا، اب وہ جس پارٹ پہ انہوں نے قبضہ کیا، فرض کریں وہ جگر تھا، فرض کریں وہ دل تھا، فرض اچھا، کریں وہ دماغ تھا، یعنی اینی پارٹ آف باڈی کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا، تو وہی بات جو میں نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ کی ہے اپنے ویڈیوز میں، کہ کیونکہ ان کی تخلیق آگ سے ہے، آتش سے ہے، اور ہم لوگ مٹی کے بنے ہیں، بے شک، تو جہاں پہ یہ ڈیرا ڈالیں گے وہ چیز ہماری گلنی شروع ہو جائے گی۔ وہ گلی ہوئی چیز جب ڈاکٹر کے پاس ایگزامن ہونے جائے گی خراب ہو کے، تو وہاں پہ یہ داغ آئیں گے، گلٹیاں آئیں گی، یہ کینسر ڈائگنوز ہو جائے گا، یہ برین ہیمریج ڈائگنوز ہو جائے گا، دل کے وال وجہ نہیں ڈھونڈ رہی مل رہی ہوگی لیکن دل کے وال سکڑے ہوئے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیماریاں لگا دیتی ہے نظر بد، ایسا ہے۔ اس کے اوور سٹے کر جانے سے جنات کے باڈی میں نظر بد آپ کی موت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ جی، یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنا دنیاوی علاج کرا رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف تھی، اس نے اپنا علاج کرایا، لیکن ایک طویل عرصے میں اس کو ایک شکایت مسلسل رہی کہ وہ بخار اس کو ہلکا ہلکا ہے، بھوک جو ہے وہ اس کو کم لگتی ہے، اور ایک بات کہ اس کے وجود جو ہے وہ مسلسل پین میں رہتا ہے، اس کو درد ہوتا ہے مسلسل جسم میں۔ تو یہ ایک طویل عرصے تک ایک شخص کے ساتھ رہے، تو کیا اس میں بھی نظر بد کا کردار ہے؟ نظر بد تو ڈائگنوز کرنی پڑے گی نا جی، وہ معالج ہی ڈائگنوز کرے گا اپنے تجربے کی بیس پہ۔ ایسی آیات اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں جس کو ہم جب پڑھتے ہیں، مریض کو پڑھنا دیتے ہیں تو اس کی کیفیات سے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ نظر بد میں نے پہلے ہی عرض کر لی کہ اگر تو شروع میں ہے تو گھر میں ہی اتر جائے گی، لیکن اچھا، جب یہ لمبی ہو جائے گا، آپ نے پرواہ نہیں کی، تو پھر یہ جادو میں چینج ہوگی۔ جادو میں چینج ہوگی تو پھر آپ کو جسمانی تکلیفیں آئیں گی، اس میں پیٹ میں گولے گھومتے ہوئے فیل کریں گے آپ، جو اچھا، ہاضمے کی دوائیاں ہیں، پھکیاں ہیں، وہ کھا کھا کے بھی عاجز آئیں گے، وقتی ریلیف ملیں گے، پرمنٹ آرام نہیں مل رہا ہوگا، باڈی پین رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، بخار بھی رہے گا، بعض لوگوں کے پیٹ بالکل اس طرح خراب ہو جاتے ہیں کہ موشن شروع ہو جاتے ہیں، ڈائسنٹری کی کیفیت اکثر بنتی رہتی ہے، جسم پھول جائے گا، ٹھیک ہے؟ اوبیسٹی جسے کہتے ہیں، موٹاپے کی ایسی کنڈیشنز آئیں گی، خاص کر کے خواتین میں پیٹ پھول جائیں گے، جی، ٹھیک ہے؟ کندھے جو ہیں وہ بھاری ہو جائیں گے، ایسے پارٹس پہ چربی ڈپازٹ ہونی شروع ہو جائے گی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اچھا۔ یہ علامات اس کی آتی ہیں جناب، بالکل آتی ہیں، یہ درد وغیرہ جو ہے نظر بد سے لگ سکتے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ ایک عام فہم مت ہے کہ بچہ اچھا بھلا کھا پی رہا ہے، اچھل کود کر رہا ہے، لیکن ایک دم سے وہ رونا شروع ہو گیا، یا اس کو بھی اسی طرح کی شکایت، کبھی یہ دیکھا کہ وہ رونا جو ہے وہ اس کا بند نہیں ہو رہا، یا وہ کھانا اچھے سے نہیں کھا رہا، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو نظر لگ گئی، فلاں ٹوٹکا کر لیا، فلاں کچھ کر لیا، تو یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا یہ واقعی ہے؟ ہاں، یہ بالکل ٹھیک آپ نے نشاندہی کی ہے۔ جو جنات کے بچے ہوتے ہیں، جنہیں ہم بونے بھی کہتے ہیں عام زبان میں، جی بالکل، عام طور پہ ہم بڑوں کو تو نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن ہمارے بچوں کو نظر آتے ہیں، جانوروں کو بھی نظر آتے ہیں، اور وہ کچھ کھیل کود بھی مچاتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی نظر بھی لگ جاتی ہے، جنات کی نظر لگتی ہے۔ تو بچے کیونکہ معصوم ہوتے ہیں، سم ٹائمز ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ایسی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہیں، اور مائیں کبھی وہ مرچیں جلا رہی ہوتی ہیں آگ پہ، کبھی چینی توے پہ جلا رہی ہوتی ہیں، بالکل، ٹوٹکے کرتی ہیں، آلدو یہ منع نہیں ہے، گو یہ اسلامی طریقہ علاج نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر میں یہاں پہ برصغیر پاک و ہند میں جو رسومات چلتی آ رہی تھی انہی میں سے یہ ہے۔ مجھ سے بہت سارے لوگ، مائیں یہ پوچھتی رہتی ہیں کہ کیا یہ غلط ہے؟ غلط تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ ایسا علاج جس میں شرکیہ اور کفریہ کلمات نہ ہوں وہ کرنا جائز ہے۔ تو اگر کوئی ماں اپنے بچے کے لیے آگ پہ مرچیں جلاتی ہے یا توے پہ چینی جلاتی ہے یا کوئی اور ایسا ٹوٹکا کرتی ہے جس میں کوئی ایسے کلمات نہیں پڑے گے اور اسے بچے کو آرام آ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ دین کا طریقہ یہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور سکھایا تھا، لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ منع بھی نہیں ہے۔ جی، جس کو نظر بد لگ جاتی ہے ہم، تو کیا اس کا رویہ اپنے اہل و عیال سے بدل جاتا ہے اور اس کی رنگت میں بھی فرق پڑتا ہے؟ بالکل یہ ہوتا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ مبارکہ کو دیکھا کہ گھر میں ایک ایسی بچی موجود تھی جس کی رنگت پیلی تھی۔ اچھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ اس کو دم کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ پیلی رنگت جو تھی اس کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈائگنوز کیا اور فرمایا کہ اس کو دم کی ضرورت ہے، اس کو دم ڈالو، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد لگنے سے رنگتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ عام طور پہ یہ پیل پیلی سی رنگت یرکان زدہ سی ہو جائے گی۔ چہرے کی جلد جو ہے یا پورے جسم کے بھی بعض دفعہ یہ سیاہی مائل ہو جائے گی، آنکھوں کی رنگت چینج ہو جاتی ہے۔ تو سمجھیں کہ آپ کی جان باڈی میں سے آدھی سی کھینچی گئی ہوتی ہے جب نظر بد لگتی ہے، تو رنگت بھی چینج ہوتی ہے، رویے بھی چینج ہوتے ہیں، چڑچڑاہٹ غصہ ایسے پیشنٹ کو آئے گا، اور موڈ سوئنگ جسے کہتے ہیں، وہ بار بار موڈ چینج کرے گا کیونکہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ دوسرا گھر کا کوئی بھی فرد ڈیٹیکٹ بھی کر لے گا، ایسا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جسم سے کوئی سمیل گندی آنی بھی شروع ہو سکتی ہے، یہ علامات میں سے علامت ہے۔ جب رویے بدل جاتے ہیں، جو آپ نے بتایا یہ ساری جس وقت یہ سلسلہ ایک انسان کے ساتھ چل پڑتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ عاملین کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کیسے یہ انہیں بتایا جائے یا یہ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھی یہ قرآن کا علاج کیا ہے اور تعویذات کیا ہے؟ وہ قرآن کا علاج تو دیکھیں، قرآن تو دین جو ہے وہ ہمیں 3-4 ہی جگہ پہ زیادہ تر چاہیے ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دینی پڑتی ہے کان میں، بالکل۔ جب وہ جوان ہو کے نکاح کی سٹیج پہ آتا ہے تو کوئی ایک چاہیے ہوتا ہے مولوی، وہ بھی گھر کے افراد نکاح نہیں پڑھا رہے ہوتے عام طور پہ، مولوی ہائر کیا جاتا ہے، وہ آ کے کچھ قرآن پڑھتا ہے، وہ نکاح باندھ دیتا ہے۔ اور پھر تیسری دفعہ ہمیں چاہیے جب کوئی فوت ہو جائے تو کوئی جنازہ جو ہے وہ پڑھا دے۔ یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ جو میت ہے وہ اٹھ کے کہیں ہمیں نہ جفا ڈال دے۔ جی تو حالانکہ جنازہ بھی اگر باپ فوت ہو گیا تو بیٹے کو پڑھا لینا چاہیے، جی تو اگر بالکل۔ بیٹا فوت ہو گیا تو باپ کو پڑھا لینا چاہیے۔ لیکن کیونکہ ہم اپنے دین کو اہمیت تو دیتے نہیں ہیں، جب ایسا کوئی جھگڑا لگتا ہے آ کے تو پھر وہ کوئی شف کی طرف بھاگتا ہے، کوئی غیر شف کی طرف بھاگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر ٹوٹکے ڈھونڈنے کے لیے بے شمار غیر اسلامی علاجوں میں اور تکلیف دہ مراحل میں لوگ چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نظر بد کا علاج تو خود گھر میں کیا جا سکتا تھا۔ علاج پہ کیا یقین ہوگا، اللہ پہ تصدیق باللسان تک ہی بات ہوتی ہے، قلب سے کسی کا جاری ہو اور پھر اس کی کوئی سن لے، عام طور پہ اس کی سنتا بھی کوئی نہیں ہے، ایسے ہی۔ ٹھیک ہے؟ تو ویسے بھی گھر کا پیر ہولا ہوتا ہے، وہ کوئی مائی بابا کوئی سیدھی بات بتاتا بھی ہے تو نوجوان لڑکیاں والدین جو ہوتے ہیں وہ جو اپنے شارٹ کٹس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ایسا سچویشن دیکھی گئی ہے معاشرے میں، ایک کالا جو ہے وہ داغا باندھ لیا، یا جو نوجوان ہیں ٹھیک ہے ان کو مائیاں یا گھر میں جو والدہ ہے وہ بازو پہ کالا داغا باندھ دیتی ہیں، کالا کپڑا باندھ دیتی ہیں، اور بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ کالا ٹیکا لگا دیا، یا سرمے دانی جس وقت وہ آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں تو ایک لمبی سی لائن کھینچ دی کہ یہ اسے نظر نہیں لگے گی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا نا کہ یہ تو ہندوانہ رسم و رواج ہمارے ساتھ چلتے آ رہے ہیں نا۔
اب کالا ٹیکا لگا دینا یا اس کے آنکھوں میں سرما لگا کے لمبے لمبے اس کے وہ کھینچنا، یا بے شمار جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا نیا گھر بنتا ہے تو اس کے اوپر ایک ہانڈی جو ہے وہ الٹی رکھی گئی ہوتی ہے، بالکل اور کوئی گاڑی نہیں لے لیتا ہے تو اس کے ساتھ جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ایبسولوٹلی دین کا کوئی تعلق نہیں ہے ان باتوں سے، یہ کلچر وائز رسومات کی حد تک ہمارے ساتھ چیزیں آئی ہیں، اور لوگ کیونکہ اپنا دین سمجھنا بھی نہیں چاہتے، ٹائم نہیں ہے لوگوں کو نا، تو ایہو جا کام بڑا سوکھا جا لگتا ہے، ہنڈی پٹھی مارنی ہے، اور جے فلک ناس پڑھنی پੈ جائے تو انہوں دی جان جاندی ہے، جان کی جاندی ہے، مطلب یقین ہی نہیں ہوتا کہ اسی اے پڑھاں گے تو نال شفا ہو جائے گی۔ ہانڈی آسان کام ہے، وہ جا کے چھت پہ رکھاتے ہیں نئے بنتے ہوئے گھر میں، اس کے باوجود حادثات ہوتے ہیں۔ یہ ان ٹوٹکوں سے کیا یہ جیسے یہ کالا دھاگا یا وہ ہنڈیا کو الٹا کر دینا، کیا یہ جنات کی اٹریکشن نہیں پیدا کرتا؟ نہیں، میرا اٹریکشن پیدا کرتا ہے نا جی، آپ غیر اسلامی طریقہ علاج کو جاری کیے ہوئے ہیں، اس سے اگر وقتی فائدے ہو بھی جائیں تو آپ کے اعتقاد کو وہ چیک کر چکے ہوتے ہیں، پھر اس حساب سے آ کے وہ کھچڑی تو ضرور پکائیں گے، کیونکہ شیاطین کا کام ہی آپ کو ڈی ٹریک کرنا ہے، تو آپ جب ایسے کام کریں گے تو یہ مسائل آئیں گے۔ باقی کسی بچے کے منہ پہ ٹیکا لگانا یا سرما ڈالنا یہ کوئی منع نہیں ہے، نہ کوئی بری بات ہے، ٹھیک ہے، جی لیکن یہ گاڑیوں کے ساتھ جوتے لٹکانا، چھت پہ ہانڈی جو ہے وہ الٹی ٹانگ کے رکھنا اور ایسے کوئی کام کرنا جو ہے وہ تو بہرحال ہندوانہ ہی ہے، اس میں دین کا کوئی اس میں رول نہیں ہے، یہ آپ جیسے کرنا چاہتے ہیں کرتے چلے جائیں، پھر پکڑے جائیں گے۔ جی، تو یہ تھوڑا بتائیے گا کہ پھر اس سے بچاؤ کا ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ کس سے؟ نظر بد سے؟ نظر بد سے بچنا، اور ایک مسلمان کو یہ سیکھ لینا چاہیے کہ جب وہ کسی کی کوئی ایسی بات دیکھتا ہے جو پسند آتی ہے تو اسے کہنا چاہیے ماشاء اللہ، اچھا۔ ہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اچھے کلمات پڑھنے چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کو کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، جی اللہ کی ثنا کو بلند کرنا چاہیے ایسے موقع پہ، ایک تو یہ عادت ڈال لے۔ جی دوسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی خوشیاں اور راز جو ہیں چھپایا کرو، محدود رکھا کرو۔ بے ہمارے شک۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ خوشی آئی اتنی نہیں ہوتی، اس کی انیشیل سٹیجز ہوتی ہیں، تو اس کو پھر بڑھ چڑھ کے بیان کیا جاتا ہے، اور وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نظر بد کا شکار ہو گئی یہ بات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا۔ کے فرمان کے مطابق چلیں۔ اسی طرح آپ نے اس کا علاج بھی پوچھا جو، تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا اس پہ رہیے۔ جس کو نظر لگ گئی ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، گھر کا کوئی نمازی بھی اپنے وضو کا پانی اسے دے دے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے وضو کا پانی ٹب میں جمع کر لیں، اور ایسے مریض کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کے سر پہ پانی اونڈے لیں کپڑوں سمیت، ٹھیک ہے، ایسا آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پہ نظر جو ہے وہ اتر جائے گی۔ گھر میں نمازی کوئی ایسا ہے تو بھی ٹھیک، ورنہ آپ کسی امام مسجد سے بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے ریگولر نمازی مسجد میں آتے ہیں جی بزرگ حضرات، آپ ان کا بھی پانی لے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ ٹوٹکے موٹکے کرنا یہ جہالت کی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہی کام آئے گا۔ وضو کا پانی لیں اور مریض کے سر پہ ڈال دیں، تو اسی سے نظر بد جو ہے وہ اتر جاتی ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے، میں لوگ ٹامک ٹوڑیاں مارتے رہتے ہیں۔ جی سلمان بھائی۔ جی، بہت شکریہ بابا جی۔ تو ناظرین، آپ ہم سے ویڈیو میں دیے گئے نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور مزید کوئی آپ نے سوالات پوچھنے ہوں تو ہمارے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری جو اگلی ویڈیو ہے وہ ہم اس میں پوچھیں گے بابا جی سے کہ کالا جادو کیا ہے، اور اس کے آپ کی زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔